نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ العظیم۔ سلام اس ذات پر جس کے پریشاں حال دیوانے سنا سکتے ہیں اب بھی خالد و حیدر کے افسانے۔ درود اس پر کہ جس کا نام تسکین دل و جاں ہے، درود اس پر کہ جس کے خلق کی تفسیر قرآن ہے، درود اس پر کہ جس کی بزم میں قسمت نہیں سوتی، درود اس پر کہ جس کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی، درود اس پر کہ جو تھا صدر محفل پاک بازوں میں، درود اس پر کہ جس کا نام لیتے ہیں نمازوں میں، درود اس پر کہ جو ماہر کی امیدوں کا ملجا ہے، درود اس پر کہ جس کا دونوں عالم میں سہارا ہے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم۔ ام ایمن بیان کرتی ہیں کہ اور بہت سارے بتوں کی طرح بوانا نام کا ایک بت بھی قریش کا مرکز عقیدت تھا۔ سال میں ایک دفعہ وہ اس کے استھان پر حاضر ہو کر قربانی پیش کیا کرتے تھے اور رات تک اس کے پاس اعتکاف بیٹھا کرتے تھے۔ ابو طالب بھی سب کے ساتھ اس تقریب میں شامل ہوا کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ بھتیجا بھی شریک ہوا کرے۔ کئی دفعہ سرکار سے کہا مگر آپ نے سنی انسنی کر دی۔ آخر ایک مرتبہ ابو طالب بہت ناراض ہوئے اور آپ کی پھپھیوں نے بھی سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ تم بے دین ہوتے جا رہے ہو، اور سب نے سختی سے باز پرس کی اور کہا کہ آخر تمہیں اپنی قوم سے کیا ضد ہے کہ نہ تو ان کے ساتھ کسی میلے میں شریک ہوتے ہو نہ کسی اجتماع میں۔ اگر تم نے اپنا یہی رویہ برقرار رکھا تو ہمارے خداؤں کی طرف سے تم پر کوئی آفت ٹوٹ پڑے گی۔ چچاؤں اور پھپھیوں کو یوں ناراض ہوتے دیکھ کر آپ بادل نخواستہ ابو طالب کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ جانے کو تو چلے مگر جلد ہی لرزتے کانپتے واپس آ گئے۔ آپ کی یہ حالت دیکھ کر پھپھیوں کے رنگ اڑ گئے اور پوچھنے لگی ملذی دہاکا، کیوں اتنے دہشت زدہ ہو رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا شاید مجھ پر کسی آصف وغیرہ کا سایہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، تم پر آصف کا کس طرح اثر ہو سکتا ہے؟ تم تو بہت اچھے انسان ہو، یہ شبہ تمہیں کیوں کر ہوا؟ اس بنا پر آپ نے اپنے شبے اور خوف کی وجہ بیان کی کہ میں جب بھی بت کے قریب جانے کی کوشش کرتا تھا، ایک سفید چہرے والی طویل قامت ہستی نمودار ہو کر چیخ پڑتی تھی وراک یا محمد لا تمسہ، کہ پیچھے ہٹیے یا محمد، اسے مت ہاتھ لگائیے۔ اور اس روایت کی راوی ام ایمن وہ فرماتی ہیں کہ اس واقعے کے بعد پھر آپ نے کبھی کسی تقریب میں شرکت نہیں فرمائی، پہلے بھی نہیں فرماتے تھے اور اس کے بعد بالکل نہیں فرمائی۔ اور یہ تو خیر شرک ہے، اور شرک تو بڑی چیز ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے چھوٹی موٹی لغزشوں سے بھی محفوظ رکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن داستان گوئی کی محفل میں شمولیت کو میرا جی چاہا۔ میں ادھر روانہ ہوا تو چلتے چلتے میرے کانوں میں کچھ گانے بجانے کی آواز پڑی۔ میں نے پوچھا کہ یہ آواز کیسی ہے تو بتایا گیا کہ فلاں شخص کی شادی کی تقریب ہے۔ میں نے بزم داستان گوئی میں شمولیت کا ارادہ ترک کیا اور اس محفل میں شرکت کے لیے چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر ابھی بیٹھا ہی تھا کہ نیند نے آ لیا اور میں وہیں پر سو گیا۔ پھر دن چڑھے آنکھ کھلی، دوسرے دن پھر وہاں گیا تو پھر وہی معاملہ پیش آیا۔ ان دو مواقع کے علاوہ میرے دل میں کبھی ایسی خواہش ہی پیدا نہیں ہوئی۔ یوں مجھے اللہ تعالیٰ نے نبوت ملنے تک اس زمانے اس جاہلیت کی جو قباحتیں ہیں ان تمام سے اللہ نے مجھے بچا کے رکھا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب
بی بی حلیمہ کے پاس تھے تو اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے جایا کرتے تھے۔ پھر جب آپ تقریباً 12 یا 13 برس کے ہوئے تو اس وقت مکہ مکرمہ میں بکریاں چرایا کرتے تھے۔ آپ کے علاوہ دیگر انبیاء نے بھی بکریاں چرائی ہیں، اور حضرت کلیم اللہ کی جو بکریاں چرانے کا تذکرہ ہے وہ تو قرآن مجید میں بھی موجود ہے، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ما بعث اللہ نبیا الا راعی الغنم، کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ صحابہ نے عرض کی وَأَنْتَ یا رسول اللہ، کیا آپ نے بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا نعم وَأَنَا رَعِيتُهَا عَلَى قَرَارِيطَ لِأَهْلِ مکہ، ہاں میں بھی قراریط کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ یہ قراریط جو ہے قیرات کی جمع ہے۔ آج کل تو 200 ملی گرام وزن کو قیرات کہتے ہیں، اس دور میں غالباً دینار جو ہے وہ قیرات کہلاتا تھا۔ علامہ ابراہیم حربی نے کہا ہے کہ قراریط مکہ مکرمہ کے قریب ایک جگہ کا نام ہے، اس لحاظ سے حدیث کا معنی یہ ہوگا کہ میں قراریط نامی جگہ پر اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ حضرت جابر بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم پیلو کے درخت سے پھل توڑ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بالاسود، کالے کالے دیکھ کر توڑو، وہ زیادہ خوش ذائقہ ہوتے ہیں۔ یہ میرا اس زمانے کا تجربہ ہے جب میں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ تو انہوں نے حیرت سے پوچھا آپ بھی چرایا کرتے تھے یا رسول اللہ؟ فرمایا ایک میں ہی کیا، تمام انبیاء بکریاں چراتے رہے ہیں۔ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 14 سال کی ہوئی تو جنگ فجار کا واقعہ پیش آیا اور قریش و قیس کے درمیان جنگ شروع ہوئی۔ 4 یا 6 دن تک زور و شور سے لڑائی ہوتی رہی، بالآخر اس جنگ کا اختتام صلح پر ہو گیا۔ چونکہ اس مارکے میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بنی ہاشم کے علم بردار تھے، اور زبیر کے اور بھائی بھی بڑھ چڑھ کر اس جنگ میں حصہ لے رہے تھے، اس لیے آپ کو بھی اپنے چچاؤں کے ساتھ بعض مرتبہ میدان کارزار میں جانا پڑتا۔ تاہم آپ نے بذات خود اس لڑائی میں کوئی حصہ نہیں لیا، اور حیرانگی کی بات یہ تھی کہ جب آپ میدان میں تشریف لے جاتے تو قریش غالب آنے لگتے، اور جب آپ واپس چلے جاتے تو فریق مخالف کا دباؤ بڑھ جاتا تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں چھوڑ کر نہ جایا کریں، چنانچہ ان کی خواہش کے مطابق آپ وہیں ٹھہرے رہتے یہاں تک کہ صلح ہو گئی۔ درود پاک پڑھ لیجئے، اس کے بعد کے واقعات انشاءاللہ پھر آگے چلیں گے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم۔